رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سپارہ نمبر 9 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا نام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، اے فرعون کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے گا، وقومہ، اور اس کی قوم کو بھی چھوڑ دے گا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے پھریں، وَيَذَرَكَ، اور وہ تجھے نظر انداز کر دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو بھی وہ کیا نام ہے نظر انداز کر دیں۔ قال، آگے سے فرعون نے جواب دیا کہ اے میرے سردارو، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان قریب ہم ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے یعنی زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ فرعون کے دربار کے اندر جو اس کے وزیر مشیر اور اس کے جو مقربین تھے، متابعین تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون سے یہ سنا کہ اے جادوگرو، میں نے تو تمہیں بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو تم نے مقابلہ کرنے کی بجائے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے تم پیچھے لگ گئے ہو۔ تو پھر فرعون نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ کیا نام ہے میں تمہارا ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا، اور تیسرے نمبر پر تمہیں میں کھجوروں کے درختوں کے ساتھ لٹکا کر تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ یہ فرعون کی بات سن کر پھر اس کے سرداروں نے کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے گا، اس کی قوم کو بھی چھوڑ دے گا تاکہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے رہیں، اور تجھے بھی نظر انداز کر دیں اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو بھی نظر انداز کر دیں۔ پھر آگے سے فرعون نے جواب دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان قوم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا، اور ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے۔ یہ فرعون نے آگے سے جواب دیا کہ میں ان کو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ یہ فرعون کا ظلم تھا کہ جو اس نے بغیر قصور کے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا، اور قوم بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو زندہ اس لیے رکھتے تھے کہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو اپنے گھروں کے اندر نوکرانیاں بنا کے رکھا جائے،
یا ان کی عزتوں کو لوٹا جائے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، لقومہ، اے میری قوم، استعینوا باللہ، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، تم خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ فرعون کی قوم جو ہے تمہارے اوپر ظلم کرتی ہے تو تم صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ ساری زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے، فرعون کی زمین نہیں ہے۔ فرعون کتنی دیر تک اپنی حکمرانی زمین کے اوپر کرے گا؟ وہ ایک عارضی معاملہ ہے۔ تو مستقل طور پر اور ذاتی طور پر یہ ساری زمین اللہ کی ذاتی بابرکات کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی خدا کی ذات بابرکات جس کو چاہتی ہے بادشاہی دے دیتی ہے، اور جس سے چاہتی ہے بادشاہی چھین لیتی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کا، پرہیزگاروں کا انجام جو ہے یہ اچھا انجام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی دیر تک فرعون جو ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، تو تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا اجر ضرور بر ضرور عطا فرمائے گا۔ قالوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ ہمارے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ اذیتیں پہنچاتا تھا۔ یہ فرعون جو ہے اور فرعونی ہمارے اوپر اس وقت بھی ظلم کرتے تھے، کیونکہ نجومیوں نے، کاہنوں نے کہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے مصر کے اندر، وہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو اس شک کی بنا پر فرعون نے ہزاروں نو مولود بچے قتل کروائے تھے۔ جس ماں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا اسی وقت فرعون اپنے رضاکاروں کو بھیجتا تھا تو اس نو مولود بچے کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس نے کرفیو لگا دیا تھا، اس نے آرڈر جاری کر دیا تھا، آج سے لے کر کوئی خامد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ساتھ ہی قتل کروا دیتا تھا۔ یہ بات قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی یہ فرعون ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب آپ تشریف لے آئے ہیں ابھی بھی یہ فرعون ہمارے اوپر ظلم ہی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی ہمیں اذیتیں ملتی تھیں، آپ تشریف لے آئے ہیں آپ تو اب بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عصا ربکم، ان قریب تمہارا پروردگار، ان یہلکا عدوکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اور جب وہ تمہارے دشمن یعنی فرعون اور فرعون کی آل، فرعون کی فوجیں، فرعون کے سپاہی اور فرعون کے وزیر مشیر جب سارے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ آباد فرما دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، اور پھر خدا تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کہ تم میں سے کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اللہ کی ذات بابرکات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر غلبہ اور قوم بنی اسرائیل کو غلبہ پھر ایسا عطا فرمایا تھا کہ فرعون کو غرق کر دیا دریا نیل کے اندر،
اور فرعون کی فوجوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ڈبو دیا، وہ بھی غرق ہو گئے۔ اور پھر خدا کی ذات بابرکات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا، اور ان کے جو گھر تھے یا ان کی جو زمینیں تھیں وہاں قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آباد فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا، گرفت فرمائی فرعون کی آل کی یعنی فرعونیوں کی، بالسنین قحط سالی کے ساتھ، یعنی بدحالی، قحط سالی اور اس طرح کی مصیبتیں، اس طرح کی پریشانیاں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کئی سال تک فرعون اور فرعون کی جو تھی وہ کیا نام ہے ان کو مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کئی سال تک اللہ کی ذات بابرکات نے فرعون اور فرعونیوں کو پھلوں سے بھی محروم رکھا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ، اور جس وقت فرعون اور فرعونیوں کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی تھی، خوشحالی آتی تھی اور فراخی آتی تھی، آسانیاں آتی تھیں، قالوا، تو وہ کہتے تھے، لنا ہذہ، یہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہمارا یہ حق بنتا تھا، ہمارے اوپر اس طرح کے انعامات ہوتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، خشک سالی جب ان کو پہنچتی تھی، بدحالی جب ان کو پہنچتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور قحط ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، بدحالیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے اور ان کے اصحاب کی یعنی ان کے ساتھ والوں کی یہ نحوست ہے۔ یعنی کوئی اچھا وقت آتا تھا تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے، اور جب کوئی ان کے اوپر برا وقت آتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرف اس کو منسوب کر دیتے تھے کہ یہ ان کی نحوست ہمارے اوپر پڑ رہی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار سن لو یہ سارے وقت اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب خدا کی ذات بابرکات چاہتی ہے کسی کے اوپر بطور امتحان اچھا وقت بھیج دیتی ہے، جب خدا تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے بطور امتحان کسی کے اوپر برا وقت بھیج دیتی ہے۔ سارے وقت اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔